جو وارئرس تھے اس قسم کے، جی کیپٹن شیر خان ہے، سوار محفوظ ہے، جی جی سرور شہید ہیں، میجر طفیل ہیں، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید ہیں، جی جی یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس بہادری کو دشمن نے بھی ایڈمائر کیا۔ بالکل دشمنوں نے باقاعدہ اس کو ایڈمائر کیا اور انہوں نے مانا۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ہیں میجر نوید، وہ لیفٹننٹ تھے، جی جی جب سیچن پر قبضہ ہو گیا اور اس وقت گورنمنٹ نے اور انڈین آرمی اوپر جا رہی تھی اور اس نے کہا جی مجھے وہاں اوپر بھیجا جائے کیونکہ ہم نے ان کو ایڈوانس کو روکنا ہے، وہاں ٹروپس نہیں تھے اور نیچے سے اگر ٹروپ جو جا رہے تھے پیدل ان کو کم از کم 18 گھنٹے لگنے تھے پہنچنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب۔ آج نشان حیدر کیپٹن کرنل شیر خان صاحب کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے کرنل صاحب کی ایک ریلیونس ہے، کیونکہ بینگ اے پروٹوکول آفیسر ان کی ڈیوٹی لگی تھی۔ کرنل شیر خان کا جسد خاکی انہوں نے ریسیو کیا تھا کراچی ایئرپورٹ پر۔ تو سب سے پہلے موقع کی مناسبت سے، دن کی مناسبت سے گفتگو کا آغاز میں اسی بات سے کرنا چاہوں گا۔ کرنل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اچھا سر، اس واقعے کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں بتائیے۔ آج دن ہے، موقع ہے کرنل شیر خان کی جو یوم شہادت ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ ہمارے جتنے بھی اس قسم جو وارئرس تھے اس قسم کے، جی کیپٹن شیر خان ہے، سوار محفوظ ہے، جی جی سرور شہید ہیں، میجر طفیل ہیں، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید ہیں، جی جی یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس بہادری کو دشمن نے بھی ایڈمائر کیا۔ بالکل دشمنوں نے باقاعدہ اس کو ایڈمائر کیا اور انہوں نے مانا۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ہیں میجر نوید، وہ لیفٹنٹ تھے، جی جی جب سیچن پر قبضہ ہو گیا اور اس وقت گورنمنٹ نے اور انڈین آرمی اوپر جا رہی تھی اور اس نے کہا جی مجھے وہاں اوپر بھیجا جائے کیونکہ ہم نے ان کو ایڈوانس کو روکنا ہے، وہاں ٹروپس نہیں تھے اور نیچے سے اگر ٹروپ جو جا رہے تھے پیدل ان کو کم از کم 18 گھنٹے لگنے تھے پہنچنے میں۔ جی جی تو اس نوید نے کہا کہ جی مجھے آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک روپ کے ذریعے مجھے وہاں لٹکا دیں، میں نیچے پہنچ جاؤں گا۔ بالکل تو جو ہیلی کا کیپٹن تھا اس نے کہا یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کو اگر ہم لے جائیں گے یہ ہوا میں فریز ہو جائے گا، کیونکہ بلو 0 ٹیمپریچر تھا۔ اس نے کہا چاہے مجھے فریز ہو جاؤں میں، مجھے آپ لے جائیں۔ بالکل اس کو اسی طرح روپ کے ساتھ باندھ کے لے جایا گیا، بالکل اوپر سے اس کو پھر وہاں لے جا کر انہیں اس کو نیچے ڈراپ کیا۔ پائلٹ نے اس کو یہ بتایا کہ جب آپ نیچے تم گر جاؤ تو ایک دفعہ ہاتھ ہلانا اس میں سے اپنے جو آپ نے پیک پہنا ہوا، تاکہ مجھے پتہ چلا یو آر الائیو۔ صحیح۔ اس نے جا کر اس پوسٹ کو ہولڈ کیا اور انڈین آرمی کو اس وقت تک روکے رکھا جی جی جب تک نیچے سے ہمارے پاکستانی ٹروپس نہیں پہنچ گئے۔ اس پوسٹ کا نام آج بھی نوید پوسٹ کے نام سے۔ بالکل بالکل وہ 2 سال ہاسپٹل میں رہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو تھے تقریباً جل گئے تھے۔ بالکل آج بھی وہ زندہ ہیں، ان کو ایس جے ملا اور آج بھی وہ چلنے میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پراپر چل نہیں سکتے، ان کے مسل وغیرہ اتنے رپچر ہوئے۔ بالکل۔ لیکن انڈیا نے اس کے اوپر کیا کیا؟ انڈیا نے اس کے اوپر انڈین کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے، انہوں نے کہا اٹ از دی بیٹل آف بدر آف پاکستانی آرمی آف پریزنٹ ایرا۔ یہ بدر کا کنسیپٹ ہے بالکل کہ آپ کی 13 تلواروں کے ساتھ ایک دشکر کے ساتھ ٹکرایا گیا جس میں 1000 لوگ ہیں اور سب کے پاس وہ سارے مسلح ہیں۔ انہوں نے کہا اس اسپرٹ کے ساتھ نوید نے وہ کیا، وہ وہاں پہنچا اور وہ اترا اور اس نے ڈیفینڈ کیا۔ وہ آج بھی زندہ مثال ہے کہ دشمن نے اس کو ایڈمائر کیا۔ اسی طرح کیپٹن کرنل شیر خان جو ہیں، جب انہوں نے کارگل میں دیکھا کہ انڈین ایڈوانسز آ رہے ہیں، ہم ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ درست ہے کہ اٹ واز ill پلاننگ آف جنرل پرویز مشرف، جی جی لیکن وہ اترے نیچے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں اٹیک کر دیا اور اس فارمیشن ہیڈ کوارٹر پہ جا کے اٹیک کیا جس میں سے انہیں یقین تھا کہ میں واپسی کا تو میرا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ جی جی آپ وہ ایک ڈین میں جا کر جب آپ ان پہ اٹیک کرتے ہیں جہاں سارے لوگ مسلح موجود ہیں جن کو بڑی پروٹیکشن میں، آپ باہر سے جا رہے ہیں تو آپ کو نے تو صرف گولیاں ریسیو کرنی۔ بالکل ان نے ان کا نقصان بھی کیا، وہاں پہنچے بھی صحیح اور ان کو اتنی گولیاں لگی کہ گر گئے۔ بالکل۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ انڈین جو کمانڈر تھا وہاں پر جب پہنچا اس نے ساری سچویشن کو ویژوائز کیا کہ یہ کس طریقے سے اترا ہے، کیسے آیا اور کیسے اس نے اٹیک کیا۔ بالکل۔ اس نے اس کو سلوٹ کیا، اس نے کہا یہ نوجوان، کہتا ہے یار یہ تو ان کا ہیرو ہے۔ ہمارے یہاں پھر ایک کنسیپٹ ہے کہ وین یو آر ان اے وار زون تو آپ ہر آدمی ڈسک پہنتا ہے
میٹل کی ڈسک ہوتی ہے جی 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 تاکہ اگر جسم کو نقصان بھی پہنچ جائے تو ڈسک سلامت رہے، اس کے اوپر آپ کے پرٹیکولرز دیے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور دوسرا جنگ کا اصول ہے کہ جب آپ اریسٹ ہو جائیں تو دشمن کو بتائیے کہ میں سولجر ہوں اور یہ میرا نام ہے، تو پھر آپ کو POW اسٹیٹس ملتا ہے، پرزن آف وار اسٹیٹس مل جاتا ہے. تو انہوں نے اس کے گلے سے ڈسک اتاری، کیپٹن کرنل شیر خان لکھا ہوا، تو ان کے لیے بڑی پریشانی پہلے یہ تھی کہ یار کیپٹن بھی ہے ساتھ کرنل بھی ہے اور شیر بھی ہے. بعد میں سے بتایا کہ اس کا نام بچپن سے گھر والوں نے کرنل شیر خان ہی رکھا ہوا تھا. تو اس شخص نے، اس کمانڈر نے، جی جی، یہ کوئی غالباً 8 سکھ ریجمنٹ تھی جس میں انہوں نے اٹیک کیا تھا، جی جی، انہوں نے اس کے اپنے جیب سے اور اپنے بلکہ کہتے ہیں گھر سے سندور منگوایا اور اس کے سر پہ سندور ڈالا کہ یہ، اور اس کو سلوٹ کیا، اور اس نے ایک لیٹر لکھ کے ان کی جیب میں ڈالا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم بھیجا جائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا وہ بہادر سپوت ہے جس کو پتہ تھا میں نے واپس نہیں آنا، بٹ یہ بڑی بہادری سے لڑا، ہم اس کی بہادری کو ایڈمائر کرتے ہیں. بالکل. اس ایونٹ کے بعد پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ان کو نشان حیدر دیا جائے. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس شخص. بالکل بالکل. اور میں آئی واز ان کراچی، انڈیا، کیونکہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتا تھا. جی جی. تو انڈیا نے، ہم نے تو چاہا کہ ادھر واگا بارڈر پہ ہمیں ان کی جست خاکی مل جائے، لیکن انڈیا نے کہا بائی ایئر ہم کراچی بھیجیں گے. جی جی. کیونکہ وہ پھر کراچی ان کی جست خاکی کو لایا گیا، میں کو ہیڈ کوارٹر میں ہی تھا، جنرل عثمانی صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا کہ آپ جائیں گے اور آپ ان کے جست خاکی کو ریسیو کریں گے. آپ یقین کریں لوگوں کا کتنا جذبہ تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اتنا شہر آپ دیکھیں نا، ایئرپورٹ شہر سے کتنا دور ہے. بالکل بالکل. لوگ وہاں گاڑیوں پہ، موٹر بائکوں پہ، مریر سے دائیں بائیں کدھر سے پہنچ گئے ہوئے تھے. جی جی. اور شام سے لوگ جمع تھے کیونکہ میڈیا پہ آ گیا تھا کہ ان کا جست خاکی ایئرپورٹ پہ اتارا جائے گا. وہاں پھر نماز جنازہ کا احترام ہوا اور قوم نے ان کو بڑا عزت اور تکریم دی، بالکل، جس کے وہ حقدار تھے. بالکل. اصل بات یہی دکھ والی ہے کہ ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پہ ان شہداء کے خلاف، میں ذاتی طور پہ کسی بلڈنگ پہ بھی اٹیک ہو جائے تو اٹ میکس نو ڈفرینس ایٹ آل. بالکل. اگر ہو جاتا حملہ کور کمانڈر ہاؤس پر بھی تو شاید فوج اگنور ہی کر دیتی، قوم بھی اگنور کر دیتی کہ چند سر پھرے لوگ ہیں جن کو اس بات کا خیال ہی نہیں اور بلڈنگوں پر حملہ کر رہے ہیں. بالکل. لیکن جو دکھ ہوا نا، جی جی، جو قوم کو دکھ ہوا، بالکل، یہ کوئی فوج کا نہیں، وہ فوج کے لیے نہیں لڑنے گیا تھا، یہ وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ تو اس قوم کے لیے لڑنا گیا تھا کہ میں نے لڑنا ہے. بالکل. اور جو بھی آدمی فوج میں آتا ہے وہ اس کا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. نہ کسی کپتان، میجر یا کرنیل کا یا بریگیڈیئر کا سیاست سے کوئی تعلق ہوتا ہے. وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے دشمن کے علاقے میں آگے جانا ہے. وہ یہ نہیں کہتا جی آگے مائن لگی ہوگی میں کیسے جاؤں گا، یا آگے سے فائرنگ ہو رہی ہے. اس کی ٹریننگ کا حصہ ہی نہیں ہے، اس نے آگے جانا ہی جانا ہے، اور وہ جاتا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. بالکل. ہاں، جس نے پالیسی بنائی، جس نے آرڈر غلط دیا، وہ ذمہ دار ہے. بالکل صحیح. دنیا میں ان شہداء کی تکریم کی جاتی ہے. جی جی. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان کی یادگار بنائی گئی، ان کو بڑی تکریم کے ساتھ تدفین ہوئی اپنے علاقے میں. بالکل. لیکن اس کے بعد ایک سیاسی طور پہ آپ کا حکومت سے ایک اختلاف ہے، اور آپ نے ایک پراپر ایجنڈے کے تحت. اچھا سر، یہ بتائیے مطلب کراچی میں ان کا ایک نماز جنازہ ہوا کیپٹن کرنل شیر خان کا، پھر ان کے جسد خاکی کو راولپنڈی لایا گیا، یہاں سے پھر بذریعہ ہیلی کاپٹر ان کے گاؤں پہنچایا گیا. وہاں پھر ہوتا یہ ہے کہ فوج میں جب کسی بھی شہید کو، چاہے وہ یونٹ کا سپاہی بھی کیوں نہ ہو، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے جب اس کا جنازہ لایا جاتا ہے تو اس کا کمانڈنگ افسر یا کمانڈنگ افسر کی نامزدہ ٹیم جو ہے وہ اس کے جنازے کے ساتھ آتی ہے. بالکل. ایک عام سپاہی بھی. بالکل. جیسے آج آپریشن چل رہے ہیں اور روزانہ ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں سپاہی شہید ہو گیا، تو پوری تکریم کے ساتھ ان ماں باپ نے زندہ بیٹا اپنا دیا تھا وطن کے دفاع کی خاطر، وہ شہید ہو گیا. تو اب یونٹ اور فوج اب ذمہ داری سمجھتی ہے کہ نہیں، ہم نے اس کو عزت کے ساتھ واپس لوٹانا ہے، اور وہ واپس لوٹانے آتے. اور اس علاقے میں جو بھی فارمیشن موجود ہوتی ہے اس کا کمانڈر بھی جاتا ہے اس میں. پھر اس علاقے میں اگر کوئی ملٹری کی کنٹونمنٹ ہے تو اس کا اسٹیشن کمانڈر بھی وہاں ہوتا ہے. پوری تکریم کے ساتھ تدفین ہوتی ہے. میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ شہداء کی کتنی عظمت ہے آرمی کے اندر، یا قوم کے اندر عظمت کتنی، اور اسلام کے اندر کتنی عظمت ہے. بالکل. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان شہداء کو تم مردہ نہ کہو، بالکل، یہ زندہ ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا شعور نہیں ان کی زندگی کا. بالکل صحیح. میں ایک اور شہید ہیں، سوار محفوظ شہید. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جنگ نہیں لڑ رہے تھے، وہ ڈرائیور تھے. سوار کا مطلب ہے سپاہی تھے آرمر کور میں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جو گنر ہے وہ شہید ہو چکا ہے اور وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تو ٹریننگ تو فوج کے ہر سپاہی کو ہوتی ہے ہر ویپن چلانے کی. تو وہ وہاں ایمونیشن پہنچا رہا تھا، وہ وہاں بیٹھ گیا، اس نے وہ فائرنگ کرنی شروع کر دی. دشمن کو روکا، نتیجتاً دشمن کا گولہ آیا، وہ موقع پہ شہید ہو گئے. اب یہ جو ایونٹ لوگوں نے دیکھا کہ اتنے عرصے تک اس نے دشمن کس بندے نے روکا ہوا تھا یہ ایڈوانس، تو پتہ چلا کہ وہ ایک سوار محفوظ تھا بھائی،
بالکل جو صرف وہاں اسلحہ اپنی گاڑی پہ پہنچانے آیا تھا, منیشن دینے آیا تھا, اور اس نے دیکھا کہ یار وہ فائرر تو شہید ہو چکا ہے, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بھاگ کے پیچھے آ جائے کہ جی میں یہ اسلحہ واپس لائے جائے, اب ضرورت ہی نہیں رہی. بالکل, کیونکہ اس کا پرپس تو ہر سپاہی کا یہ ہے نا, وطن کا دفاع کرنا. بالکل, وہ واپس آ سکتا تھا, کہتا جی میرے دیا گیا ہے, میں ابھی کہیں اور لے جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں یار, دیا جس مقصد کے لیے میں خود یوٹیلائز کروں گا. بالکل. اور اس نے جتنا عرصہ روکا اتنے میں پیچھے سے اور آرمی آ گئی, وہ ڈیفینس مضبوط ہو گیا, انفورسمنٹ کے بعد یہ علاقہ محفوظ ہو گیا. بالکل. تو دین دے ریلائز اس کی اس وقت تو ڈیڈ باڈی گاؤں بھیج دی گئی. بالکل. اس کی گاؤں میں قبرستان میں تدفین ہوگی جیسے ہوتی. جی جی. بعد میں جب اس کیس کی پوری اسٹڈی کی گئی, اس پورے بارڈر کی, کہ یہ بھی طریقہ کار ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کیا ہوا, کس کا کیا رول تھا. جی جی. اس میں پتہ جب یہ اسٹیبلش ہوا کہ یار یہ وہ واحد بندہ تھا, اگر یہ اس وقت جیپ میں بیٹھا رہتا, ایمونیشن لے کے کہیں اور چلا گیا ہوتا, تو یہاں سے دشمن بریک ان کر لیتا. بالکل. تو اس کو نشان حیدر ریکمینڈ ہوا. بالکل. اب نشان حیدر کے لیے ایک اور ضروری چیز ہے کہ نشان حیدر کا جیسے آج ان کا یوم شہادت ہے, تو آج وہاں پر جو فارمیشن کمانڈر ہیں جی 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 وہ پورے ٹروپس کے ساتھ وہاں جائیں گے, پوری ایک تقریب مہیا ہوگی, وہاں جھنڈا لہرایا جائے گا, وہاں دعا مانگی جائے گی, پورے علاقے کو پیغام جائے گا کہ ہم اپنے شہداء کو بھولے نہیں ہیں. بالکل. تو وہاں انہوں نے پتہ کیا کہ انہوں نے کہا جی ان کی قبر پہ ہم نے جانا ہے, وہ جھنڈا نصب کرنا ہے, وہ کیونکہ نشان حیدر ہے. جی جی. تو وہاں انہوں نے جب سروے کیا, جو ہمارے افسر وہاں گئے, انہوں نے کہا سر یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہاں پر وہ قبرستان کے اندر ان کی تدفین ہوئی ہے. وہاں قبرستان آپ کو پتہ راستے بھی تنگ ہوتے ہیں. صحیح. انہوں نے کہا جی وہاں تو کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں بن سکتا. جی جی. تو پھر یہ باقاعدہ ڈیسیژن کیا گیا اور فتویٰ لے کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جسد خاکی کو یہاں سے ریموو کیا جائے. بالکل. اور قبرستان کے ایج کے اوپر لایا جائے شروع میں. جی جی. اور وہاں پراپر ایسی جگہ سلیکٹ کی جائے جہاں پر تدفین ہو اور جہاں پر ان کی یادگار بھی بنائی جائے. بالکل. اور ان کے جو اس کے لیے پھر ایک کرنل ڈپیوٹ ہوئے, کرنل اجمعین, میں انہیں جانتا ہوں, ہمارے ساتھ رہے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی, انہوں نے وہ وہاں ان کی نگرانی میں یہ قبر ان کی کھولی گئی. اور آپ حیران ہوں گے کہ جنگ کے کئی مہینے بعد کھولی گئی. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جسد خاکی تر و تازہ تھا, ماشاءاللہ, اور وہ پہلے کلین شیو تھے. جی جی. وہ کہتے ہیں ان کی داڑھی کے بال بھی اگے ہوئے تھے. ماشاءاللہ. اور دوسرا, جب ان کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا تھا, بکس میں بند تھی, تو اس میں سے خون کے قطرے گر رہے تھے. وہ کہتے ہیں دفن کرتے جب گاڑی میں وہ لا رہے تھے تو نیچے انہوں نے ایک بڑا سا مٹی کا برتن رکھا جس میں وہ قطرے گر رہے تھے, وہ برتن بھی ساتھ دفن کیا گیا. کہتے ہیں وہ برتن کے اندر بھی خون فریش تھا, وہ بھی نہیں جمع تھا. ماشاءاللہ. اس کے اوپر کرنل اجمعین صاحب نے کتاب لکھی, اس کا نام بھی, انہوں نے اتنے امپریس ہوئے اس واقعے سے, انہوں نے کہا یہ قوم کو بتانے والی بات ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں یہ مردہ نہیں ہیں. وہ کتاب ہے سوار محفوظ شہید, کرنل اجمعین صاحب نے وہ لکھی, اور وہ آج بھی ایک زندہ علامت ہے کہ شہداء کی کیا حیثیت ہے, اور فوج کس طرح اپنی اور قوم کس طرح اس کو تکریم دیتی ہے. آج بھی آپ دیکھیے گا وہاں کرنل شیر خان کی شہادت گاہ کے اوپر جہاں ان کی تدفین ہوئی ہے, جی جی, وہاں آج کتنی عوام جمع ہوئی ہوگی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. سر ہمارے پاس تھوڑی سی وقت کی قلت ہے, تو ایک دوسرے موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آپ نے ابھی کل ایک درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو کہ سویلین کے جو ٹرائل ہوئے تھے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے اپروول دیے تھے 29 جو لوگ تھے ان کے, اس پٹیشن کے بارے میں سر بتائیں. دراصل بات یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے دور میں بے شمار لوگ لاپتہ ہوئے. جی. اور ظاہر ہے یہ وہ سلسلہ ہے جو پرویز مشرف سے شروع ہوا اور آج تک, اور عمران خان صاحب تک وہ جاری رہا. جی جی. اور یہ کیسز پینڈنگ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بالکل. اس میں جسٹس ترمین اللہ صاحب نے حکم دیا, مدثر نارو ایک جرنلسٹ ہیں جو لاپتہ تھے, جس میں انہوں نے حکم دیا کہ یہ میرا آرڈر جو ہے یہ پلیس کیا جائے پرائم منسٹر کے پاس اور کیبنٹ کے سامنے. بالکل. اور ان کو کہا کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے, اس کو پروڈیوس کیا جائے. بالکل. پرائم منسٹر نے جب جواب نہیں دیا نیکسٹ ڈیٹ پہ, انہوں نے پھر کہا اٹارنی جنرل کو کہا کہ پرائم منسٹر اور پوری کابینہ کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ انشیٹ کی جائے. انہیں بتائیں کہ آپ بچ نہیں سکیں گے. جی جی. بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ پرائم منسٹر از ریسپانسیبل فار دی پروٹیکشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزن آف پاکستان. بالکل. انہوں نے اسکیم آف اسٹیٹ بتائی. انہوں نے کہا گورنمنٹ ڈزنٹ مین کوئی ایک ادارہ ہے, انہوں نے کہا گورنمنٹ مین دی پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ ہو از رننگ دی شو. بالکل. انہوں نے پھر لکھا کہ اس وائلیشن پر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی بھی کارروائی ہو سکتی ہے. وہ آرڈر ہمارے پاس تھا. بالکل. اس دوران پھر پتہ چلا جی بجائے ان لوگوں کو, ان میں 2-3 اور لوگ ہیں جن کی ہائی کورٹ میں پٹیشن چل رہی تھی, وہاں ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ. اور بعد میں پتہ چلا ان کو 14 سال اور 10 سال سزا دے دی گئی. بالکل. اور ہمیں, اور وہ کیسز ہم نے دائر کیے مختلف عدالتوں میں. اس دوران پتہ چلا کہ جب یہ ان شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا, ان کی توہین کی گئی, اور ایک دن نہیں ہوا کہ ایک کو واقعہ ہوا ہو, کوئی 200 کے قریب واقعات ہیں, وہی ٹائم اور وہی دن ہے, ایک وقت کے اوپر. اٹ واز اے پلان آرگنائزیشنل
وہ اور اب جو بندے پکڑے گئے انہوں نے بھی تسلیم کیے. بالکل. اور بلکہ خان صاحب کے اپنے مشیر اب تو کہہ رہے ہیں صحیح کہ یہ کہاں منصوبہ بنا اور کس طرح بنا. بالکل. اور ساتھ ہی خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا. اس کے تو وہ بڑے بادشاہ ہیں نا. انہیں فوراً رٹ دائر کر دی سپریم کورٹ کے اندر اور وہاں لگ بھی گئی. بالکل. کہ یہ ملٹری کورٹس کو روکا جائے. انہیں پتہ چلا کہ یار ماسٹر مائنڈ تو اگر یہ لوگ پکڑے گئے ہیں جن نے ان شہداء کی بے تکریمی کی ہے تو ظاہر ہے اس میں ماسٹر مائنڈ بھی پکڑا جائے گا. جی جی. تو گردن بچانے کے لیے فوراً ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہنچ گئے اور وہاں اس کی سماعت بھی شروع ہو گئی. مطلب آپ کا جو پرپز تھا اس پٹیشن، ایک آپ نے اس ڈائیکاٹمی کو، اس تضاد کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کس طرح سے جب اپنا ان کا دور تھا، وزیر اعظم تھے یہ، تو انہوں نے تو سینکشن کیا. بالکل. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. دوسری بات ایک اور ہے سب سے بڑی اہم. جی. اب جو ٹرائلز ہو رہے ہیں نا، جی جی، ہم دیکھیں نا، میں ذاتی طور پہ ٹرائل آف سویلین بائی دی ملٹری کورٹ کے خلاف ہوں. آئی ایم دی فرسٹ ون ہو چیلنج اٹ ان دی ہائی کورٹ. بالکل. آفٹر مائی ریٹائرمنٹ. بالکل. ان سروس میں بھی میں اس کے اوپر بڑا میں نے لکھا ہے. بالکل بالکل. کہ جو سپریشن آف جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو ہے اس کے پرنسپل کے یہ خلاف ہے. جی جی. اور میں نے اس لیے ان 25 جو کیسز میرے پاس تھے ان کو چیلنج ہم نے اسی گراؤنڈ پہ کیا کہ یہ ٹرائل ہی غلط ہوئے، یہ ہو نہیں سکتے تھے. بالکل. اب خان صاحب نے کیا کیا وہ ڈفرینس ہے تھوڑا سا. اب کے ٹرائل میں جو اب حکومت کرنا چاہ رہی، اب تو حکومت نے پراپر آرمی ایکٹ میں، سیکرٹ ایکٹ میں پروسیجر دیا ہوا ہے کہ آپ کوئی سویلین اگر انوالو ہے کسی ایکٹیویٹی میں تو آپ ایف آئی آر درج کرائیں گے. بالکل بالکل. ایف آئی آر کے بعد آپ گرفتار کر کے اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں گے یا سیشن جج کے پاس. بالکل بالکل. تو وہ ڈائریکشن دے گا اور وہاں آرمی ریکویسٹ کرے گی کہ ہم اس کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد وہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے وہ اس کو ان کے حوالے کرے گا. بالکل. اور اگر وہ اس پہ اعتراض کوئی کرے تو فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ٹرائل کہاں پر ہوگا. یہ کنکرنٹ جیورسڈکشن ہے نا، سول میں بھی ہو سکتا ہے، آرمی میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل. ہاں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیژن از فائنل. جی جی. یہ پروسیجر ہے. بالکل. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان کی فیملیز کو ملنے کی اجازت ہوگی وکیل. لیکن خان صاحب کے دور میں جو ٹرائل ہوئے، جو بتانے کی بات ہے، ہم نے تو 25 کی پہلے میرے پاس ڈیٹا تھا. اچھا. جب یہ انصار عباسی صاحب نے خبر میڈیا میں دی اور لسٹ آئی اور احمد میر صاحب نے اس پر پروگرام کیا، جی جی، تو ہمارے پاس 4 لوگ اور آ گئے. صحیح. جیل سے ہمیں اطلاع ملی کہ جی ہم بھی یہاں پر ہیں اور ابھی 29 ہیں. ابھی مجھے آج ہی صبح پتہ چلا کہ ایک اور 30واں شخص بھی ہے جس کی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی اور ہمارے دوست ہیں لائک سواتی صاحب، انہوں نے دائر کیا. وہ خود تو آج پہ گئے ہوئے، ہمیں پرٹیکولر نہیں مل سکے. تو اب 30 لوگ ہو چکے ہیں. اچھا. ان کے خلاف کہیں ایف آئی آر درج نہیں تھی، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. جی جی. کسی سیشن جج نے ان کا کیس ٹرانسفر نہیں کیا. جی جی. ان کا کیس کبھی منگوایا نہیں گیا. ان کو سال 2 سال رکھ کے انلیگل غیر قانونی طور پہ ٹرائل کر دیا گیا. اور خان صاحب کے دور میں ہوا سارے ان کی ٹرائل کی میں نے اس میں، کیونکہ ہمارے پاس تو کمپلیٹ ڈیٹیل نہیں ہے نا. جی جی. ہمیں یہ ڈیٹیل تو جیل سے مل گئی کہ ڈیٹ آف کنوکشن کب کی ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈیٹ آف کنوکشن خان صاحب کے دور کی ہے. بالکل. اور یہی وہ وقت ہے جب وہاں لاپتہ افراد کے کیسز چل رہے ہیں. اور بار بار اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کم از کم 500 کے قریب پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے کمیشن نے کہ ان کو رہا کیا جائے. ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ انفورس ڈس اپیئرنس کیس ہیں، وہ بھی کمپلائی نہیں ہوا. پھر ہائی کورٹ نے آرڈر اطہر من اللہ صاحب نے دیے، مسلسل لگاتار وہ سنتے رہے. انہوں نے کہا یہ کیسی اسٹیٹ ہے جہاں پہ ایک آدمی لاپتہ. انہوں نے کہا یہ تو انتہائی ظالم. انہوں نے کہا جی سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، کیا ہم دوبارہ اسی دور میں جی رہے؟ اور انہوں نے نامینیٹ کیا خان صاحب کو. اور پھر الٹیمیٹلی وہ اتنا تانگ آ گئے کہ انہوں نے آرڈر کیا کہ پرائم منسٹر شوڈ اپیئر ان پرسن ان میری کورٹ میں. وہ آ کر بتائے کہ میں اتنا نااہل ہوں کہ میں کسی ایجنسی کو ڈائریکشن ہی نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا میں دیکھیں نا، ہم کسی ایک ایجنسی کو تو ہم نہیں نامینیٹ کرتے. ہمارے ملک میں 35 ایجنسیز ہیں. صحیح بات. آپ بلائیں گے ایک ایجنسی کو، ایفیڈیوٹ دے دیں گے ہمارے پاس نہیں ہے، پتہ لگ گا جی کسی اور ایجنسی نے اٹھایا ہوا. صوبے میں جس ملک میں 35 ایجنسیز کام کر رہی ہوں، اس لیے وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا کورٹ میں آرگومنٹ کے دوران. اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے کہ ریسپانسبلٹی از ٹو بی فکسڈ آن دی ٹاپ، کہ پرائم منسٹر ذمہ دار ہے. پھر ہم نے یہ وہاں ان کو کنونس کیا کہ رول آف بزنس میں یہ دیا ہوا ہے کہ سو فار ایز فنڈامنٹل رائٹس کا تعلق ہے پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ از ریسپانسبل. اس پہ انہوں نے طلب کیا. وہ یہ ہے کہ جب ان کی طلبی کا وقت آیا اس وقت تک خان صاحب کی حکومت جا چکی تھی. پھر شہباز شریف صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے پھر حکومت کو، ان کو عدالت کو تسلی دلائی کہ ہم نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر ان کو پورے جتنے لوگ لاپتہ ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، جن کے آرڈرز ملے، ہم کمپلائی کریں گے. جی جی. تو ہمیں امید ہے کہ یہ کمپلائی. تھوڑا سا فرق مجھے بتا دیجئے، ایک جو اب ہو رہا ہے، جو اب ملٹری کورٹس میں، کہ ان کی باقاعدہ سے کسٹڈی لی گئی ہے میجسٹریٹ سے، سیشن جج سے. جی بالکل، جو پریس میں آیا ہے. جی.
پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے ٹرائل آف سیولینز کی. جی جی یہ ایوب خان نے 1967 میں اس کو امینڈ کیا اور اس کے جی جی میں اس سے پہلے بھی خان صاحب سے ملاقات کر چکا ہوں جب وہ اپنی کمپین چلا رہے تھے. صحیح صحیح. ہم نے یہاں پہ جو ہمارے تحریک انصاف کے وکلاء تھے ان کے ساتھ مل کے ان سے ملاقات بھی کی کہ یہ جو 21D ہے اس پہ تو ہم نے بڑا کام کیا ہوا. میں نے اس کو پہلے بھی چیلنج کیا ہوا تھا جی جی کہ جناب اس کے تحت آپ اس کو ختم کروائیں. بالکل. لیکن خان صاحب نے وہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا. 21D یا 21D2؟ 21D. جی. تو یہ ہے اصل میں 21A تو ہے وہ جو آرمی کے افسر اور JCUs ہیں دے آر سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ. جی جی. 21B پھر ہے. پھر 21C ہے وہ لوگ جو سیولینز ہیں اور پیڈ بائی ڈیفینس ہے. جی جی جی. 21D بعد میں ایڈ کیا گیا کہ وہ سیولین جو ناٹ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہیں. بالکل. لیکن اگر وہ فوج کے کسی سرونگ بندے کو فوج کی کمانڈ کے خلاف ابھارنا چاہتے ہیں، بغاوت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ان کا ٹرائل آرمی کر سکتی ہے. جی جی. اسی طرح وہ آدمی جو فوج کے دیگر معاملات ہیں جن کا فوج کی سیکورٹی اور سیکریسی سے تعلق ہے وہ کسی دشمن کو اطلاع دیتا ہے تو اس کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے. جی جی. یہ وہ دو ہیں. ان کا ٹرائل قانوناً تو سول میں بھی ہو سکتا ہے اور آرمی میں بھی ہو سکتا ہے. اور آرمی اگر ڈیمانڈ کرے گی تو فیڈرل گورنمنٹ ول گیو دی پرمیشن. جی جی. تو یہ ابھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں جی جی. ان سب کے خلاف FIR درج ہیں. ہمیں بے شمار لوگوں نے اپروچ کیا جو پکڑے گئے ہیں کہ جی آپ ہمارے کیسز لیں. جب ان سے پوچھا ہے دیکھیں نا ہم یہاں اسسٹ کرتے ہیں لوگوں کو، قانونی مشاورت دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک وکیل کی یہ ڈیوٹی ہے پہلے کہ وہ کیس کے میرٹ دیکھے کیا یہ بندہ حق رکھتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. جی جی. میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میرا بیٹا پکڑا گیا، آپ اس کی دفاع کے لیے پیش ہو. میں نے کہا جرم کیا؟ کہتے جی اس سے یہ جو جیکٹ ہوتی ہے نا خودکش جیکٹ برآمد ہوئی ہے. اچھا. میں نے کہا بھائی خودکش جیکٹ برآمد ہوئی ہے تو یہیں اس نے پھاڑنی تھی نا. تو اس میں بھی مر سکتا تھا، میرا بیٹا بھی مر سکتا تھا، ہمارا کوئی اور جو کوئی ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی کے بچے ہیں وہ بھی ہمارے ہی بیٹے ہیں. بالکل. میں نے کہا ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام می کہ آپ مجھے فیس دیں گے اور میں وہاں ثابت کروں گا کہ یہ جیکٹ اس کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو، یہ تو بازار سے خرید کے لایا، بیچ میں بم لگے ہوئے تھے. بالکل. دیکھیں یہ ایک وکیل کی یہ قرآن کا آرڈر بھی ہے. جی جی. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ کسی کا وکیل بن رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے بنیں. کل اللہ کے ہاں آپ کا کون وکیل ہوگا. بالکل. ہم نے اس بندے کی جائز مدد کرنی ہے جو غیر قانونی طور پہ غلط طور پہ کسی مقدمے میں انوالو کر دیا گیا، امپلیکیٹ کیا گیا، اس کی مدد کریں گے. مورلی یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے. جی جی. تو یہ جتنے لوگ ہمارے پاس آئے جس سے بھی پوچھا کہ جی انہوں نے کہا جی ہمارا بیٹا پکڑا گیا ہے، ایک سینئر افسر ہیں ان کی فیملی میں ہم سے رابطہ کیا، وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا جی وہ موصوف کیا کر رہے تھے، ان پہ کیا الزام ہے؟ کہتا ہے وہ جی ایک جتھا لے کر گئے تھے اور وہ اس وقت زمان پاک تھے، وہاں سے اس ماب کے ساتھ وہ گئے، وہ ایڈوانس پارٹی میں تھے. جی جی. اور وہ بھی کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے، وہاں انہوں نے جا کے ویڈیوز بنائی اور پھر انہیں سیلفیز بنا کے اپلوڈ کی. بالکل. تو اس پر وہ پکڑے گئے. میں نے کہا مجھے بتائیں میں وہاں جب ملٹری کورٹ میں پیش ہوں گا تو کیا دفاع لوں گا ان کا. ایک ریٹائرڈ افسر ہیں، سینئر افسر ہیں. جی جی جی. اگر آپ ان کے سامنے ایک جرم ہو تو ان کو کیا تربیت دی گئی اس جرم کو روکیں. بالکل. ایک سرکاری عمارت جس کے ساتھ وہ خود منسلک رہے ہیں اس کو آگ لگائی جا رہی، ان کا کام ہے اس کو بجھانا. اگر وہاں وہ سیلفیاں بنائیں اور ان کے ساتھ تالیاں بجائیں اور وکٹی بنائیں تو پھر میں نے کہا بتائیں ادارہ کیا کرے گا، اور مجھے بتائیں میں کیا ان کا دفاع کروں گا. اور سب سے بڑی بات سر یہ جو شہداء کی جیسے ہم نے شروع میں بات کی کرنل شیر جو ڈیسیکریشن ہوئی ہے جو ان کا وہ تو دیکھیں نا وہاں اس ایک اور شہید ہیں وہاں ان کی یادگار تھی اور وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بالکل. اس پر بھی ان کے ورکر ڈنڈے برس. اصل میں خان صاحب نے پارٹی کی تربیت اتنے غلط طریقے سے کی جی جی کہ انہوں نے نسل ہی تباہ کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں میاں نواز شریف ہمارے سابق پرائم منسٹر ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، ہوں گے کیسز. بالکل. میں اس سے ہٹ کر وہ لندن میں رہتے ہیں. بالکل. یہ اپنے ورکروں کو یہ دینا کہ روزانہ 50-60 ورکر جائیں ان کے گھر کے باہر نعرے لگائیں اور گالیاں دیں. بالکل. یہ دنیا میں ہم کیا تاثر دے رہے ہیں، ہم کون سی قوم ہیں. بالکل. دیکھیں ان کا ایک فعل ہے ذاتی، ان کے بیوی بچے وہاں رہتے ہیں، ان کی بیٹے وہاں رہتے ہیں. بالکل. آپ کا کیا حق ہے جی آپ یہ تربیت کر. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی نا. کیا دنیا میں ہوتا ہے؟ کیا کسی اور دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے باہر جا کر آپ اس طرح کی ڈرامے بازیاں کریں؟ پھر آپ نے کہا کہ جہاں بھی یہ نظر آئیں آپ چور چور کے نعرے لگائیں. بالکل. اور ہوا پھر یہ کیا کہ یہاں تک کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی انہوں نے نعرے لگائے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آ چکا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں تو سمجھتا ہوں اس دن سے ان کا زوال شروع ہو گیا تھا. جی جی. کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہاں اپنے آواز ہی بلند نہیں کرنی. بالکل. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ہی ضبط ہو جائیں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی محترم اگر یہ میری امت کے لوگ تیری امت کے لوگ اگر گناہ کریں اور تیرے پاس آ کے استغفار کریں تو تم ان کے لیے دعا کرنا.
اللہ ان کی تمہاری دعا قبول کرے گا اور آپ کی سفارش قبول کرے گا. بالکل. وہ چور ہوں گے بھلے, صحیح بات. وہ وہاں کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ بالکل. کم از کم اس دربار کی تو آپ تکریم کرتے نا. جی جی. آپ کی ان کے خان صاحب نے ایسی تربیت کی کہ وہاں بھی انہوں نے نعرے لگائے بالکل. کہ جہاں دیکھو نعرے لگاؤ بھائی. بالکل. اب آپ دیکھیں نا, یہ جو تربیت ہے نا, یہ تو اگلے 10 سال ہم مزید بھگتیں گے. بالکل. جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت کے اندر جہاں بھی وہ تھے, انہوں نے لوگوں کو جب ان کے بارے میں کوئی نعرے لگائے گئے وہ نو روک دیا. کسی نے کہا کہ شہنشاہ ہند, سر انہوں نے کہا نو شہنشاہ ان انڈیا. یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جو پٹیشن آپ نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے تو یہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے؟ اب رجسٹر ہو گئی ہے. اصل میں پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ 184(3) کی جو پٹیشن ہم دائر کرتے ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس رکھی جاتی ہے. جی جی. اس میں نے یہی کہا کہ یہ انہوں نے ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی ہے. جی جی. یہ اغوا ہے. ایف آئی آر کے بعد جو اریسٹ ہے وہ لیگل ہوتی ہے. بغیر ایف آئی آر کو تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2007 کی, کسی سیولین کو کوئی بھی ایجنسی گرفتار نہیں کر سکتی. بالکل. اور آپ نے کس طرح ایف آئی اے کو الو کر دیا. دیکھیں عمران سید, عمران شفقت صاحب ہیں, جی 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 جی, اور عامر میر صاحب ہیں, بالکل, وہ مشیر ہیں اس گورنمنٹ کے. بالکل. ان کو گھر سے اغوا کیا ایف آئی اے نے. ہم نے اسلام آباد میں ریٹ دائر کی تو اس وقت انہوں نے پرچہ درج کر لیا. پتہ چلا اغوا پہلے ہوا, ایف آئی آر بعد میں درج. جی جی. دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں. ران رضی صاحب کو اٹھا لیا گیا. جی بالکل. اسد طور کے ساتھ کیا ہوا, متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا, احمد میر صاحب کے ساتھ کیا ہوا. بالکل. آپ کیسے چیمپئن بن گئے دنیا میں آپ؟ اچھا دوسری بات, پوری قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں آ جاؤں گا تو حقیقی آزادی آ جائے گی, رول آف لا ہو جائے گی. آپ نے 3.5 سال رول آف لا کی مٹی پلیت کی. بالکل. ایک صحافی ہیں لاکھو صاحب سندھ کے, جی جی. انہوں نے ایک سکیم انرتھ کیا کہ کس طرح پاکستان کے اندر یہ آئل سمگل ہو کے آ رہا ہے, ہو آل آر دی بینیفیشریز. جی جی. ان پہ 24 ایف آئی آر درج ہوئی خان صاحب کے دور میں. ان کے والد ہیں 95 سال کے, ان پہ ڈکیتی کا پرچہ درج ہو گیا. جی جی. وہ کیونکہ میں جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کا ممبر تھا, مجھے پاکستان بار نے نامزد کیا تھا اپنے اب ساکی صاحب نے. جی جی. تو میں ان کیسز کو دیکھ رہا تھا, تو پھر ہم نے ان کو وہاں پر اسسٹنٹ دی سندھ بار کے وکلاء سے درخواست کی, تو ان کی پھر بیلز ہوئی تمام کیسز میں. اب تمام کیسز کویش ہو چکے ہیں. جی جی. یہ پرائم منسٹر تھے. صحیح. اور لطیف آفریدی صاحب جو ہمارے بڑے سینئر کونسل تھے, جی جی, پشاور بار, پاکستان بار کے, سپریم کورٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں. بالکل. جب ادریس خٹک کو اٹھایا گیا جرنلسٹ کو, جی جی, تو انہوں نے خط لکھا خان صاحب کو. انہوں نے کہا خان صاحب آپ تو بڑے ڈیموکریٹ لیڈر تھے, پوری قوم کو آپ نے دھوکہ دیا ڈیموکریسی کا, یہ کس قانون کے تحت آپ نے اس کو اریسٹ کیا ہے اور کیوں آپ اس کا ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. خان صاحب ٹاس سے مس نہیں ہو اور اس کو سزا دے کے جیل بھیج دیا گیا. ناظرین, کرنل صاحب کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ ختم کرنے کو خیر دل نہیں چاہتا, اور آپ نے بھی یقیناً اس گفتگو کو آپ انجوائے کریں گے, لیکن وقت کی قلت ہے, اس لیے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.